بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پارہ 2 کے اشارات، یہ ہر پاو پارے کے منتخب اشارات ہیں جو انگلیوں پر بتاتے ہیں کہ ہر اشارے کا مضمون کتنے صفحات پر پھیلا ہوا ہے اور کہاں پر ہے۔ پہلا پاو لیتے ہیں ہم دوسرے پارے کا، قبلے کی تبدیلی اور اہل کتاب۔ اللہ نے قبلے کو تبدیل کیا اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو امت وسط بنایا اور انہیں دین کو پہنچانے کی ذمہ داری دی۔ باقی کی صورت میں انہیں انفرادی اور اجتماعی تعمیر کے احکام دیے۔ قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے آزمائش تھی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اہل کتاب کو حق معلوم تھا مگر انہوں نے نہیں مانا۔ کتاب کو چھپانے پر لعنت۔ اللہ کی کتاب کا انکار کرنے اور چھپانے والوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب قرآن کو سب تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نیکی کیا ہے؟ مختلف احکامات دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ نیکی کیا ہے۔ نیکی ادھر ادھر رخ کرنے کا نام نہیں، بلکہ نیکی ہے ایمان لانا اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، اور خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، پورا کرنا وعدوں کو، اور صبر کرنا مختلف حالات میں۔ یہ کام کرنے والے لوگ ہی سچے ہیں اور یہی متقی ہیں۔ تو اشارے ہیں قبلے کی تبدیلی اور اہل کتاب، کتاب کو چھپانے پر لعنت، نیکی کیا ہے۔ دوسرا پاو لیتے ہیں ہم، قصاص و رمضان۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ظاہری صلاح کے لیے قصاص کے احکام دیے، جس میں آزاد و غلام، مرد و عورت سب برابر ہیں۔ اس کے بعد وصیت کے احکام بھی دیے۔ مسلمانوں کی اصلاح و روحانی ترقی کی خاطر رمضان میں روزوں کا حکم دیا اور اس کے کچھ آداب بھی بتائے۔ نیکسٹ اشارہ ہے لڑنے والوں سے قتال۔ اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی خاطر اس کی راہ میں ان لوگوں سے قتال کا حکم دیا جنہوں نے مدینے پر آ کر حملے کیے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالا۔ حج کے آداب و احکام۔ حج کے مہینے، حج کے آداب بتائے، تقوی کی تاکید کی، حج میں تجارت کو جائز قرار دیا، عرفات کو جانے کا حکم دیا اور حج میں دعا و ذکر کی خاص تاکید کی۔ تو اشارے ہیں قصاص و رمضان، لڑنے والوں سے قتال، حج کے آداب و احکام۔ تیسرا پاو ہے پورے مسلم ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یہود و نصارہ کی طرح مت ہو جاؤ جو کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے اور بعض کا انکار کرتے تھے۔ آزمائشوں کی وجہ سے اسلام کے کسی حصے کو مت چھوڑو کہ جنت کا یہی راستہ ہے۔ قتال ناگوار مگر ضروری۔ مکے کے مشرکین مسلمانوں پر مسلسل حملے کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے قابل حرمت مہینوں کا بھی لحاظ نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی جان و مال کی حفاظت کی خاطر حملہ کرنے والوں سے لڑنے کا حکم دیا۔ نکاح و طلاق۔ خاندان کی تشکیل معاشرے کا بنیادی ستون ہے۔ اللہ نے خاندان کو بنانے کے حوالے سے حکم دیا کہ مشرکات سے نکاح نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے مومنات سے نکاح کے تعلق سے احکام دیے، جیسے حیض کی حالت میں بیوی کے قریب نہ جاؤ، پاکیزگی کا خیال رکھو، اور آپسی اختلافات اگر آخری حد تک پہنچ جائیں تو طلاق و خلا کے بارے میں تفصیلی احکام بھی دیے۔ تو اشارے ہیں پورے مسلم ہو جاؤ، قتال ناگوار مگر ضروری، نکاح و طلاق۔ چوتھا پاو لیتے ہیں طلاق والی عورتوں، ان کے بچوں اور بیواؤں کے احکام۔ طلاق کے بعد کیا ہو، اللہ نے اس کے احکام بیان فرمائے، جیسے مطلقہ عورت اپنا نکاح کرنا چاہے تو اسے مت روکو۔ کم عمر بچوں کو دودھ پلانے اور دودھ چھڑانے کی کیا ترتیب ہوگی، شوہر کی موت کے بعد عدت کیا ہوگی، بیوہ کو نکاح کا پیغام بھیجنا کیسا ہے، مہر کی مختلف حالتیں کیا ہیں، اور بیوہ خواتین کے لیے وصیت کا کیا حکم ہے، وغیرہ۔ طالوت و جالوت۔ مدینہ اس وقت دشمنوں میں گھرا ہوا تھا۔ اللہ نے مسلمانوں کو قتال و خرچ پر ابھارا اور طالوت و جالوت کے قصے میں کئی پہلوؤں سے ان کی تربیت کی کہ قائد کیسا ہو، وہ کیسے تربیت کرے، قائد کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے دعا کر کے اللہ کے بھروسے ڈٹ جانے والے کس طرح کامیاب ہوتے ہیں، وغیرہ۔ تو اشارے ہیں طلاق والی عورتوں، ان کے بچوں اور بیواؤں کے احکام، طالوت و جالوت۔ بس اتنا ہی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔